حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران محترم، عزیز بچوں، گھروں میں موجود ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت کی ہے اور قرآن کریم کے ایک ٹکڑے کی بھی تلاوت کی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث آپ کو سنائی ہے. میری کوشش یہی رہے گی کہ انشاءاللہ اسی کے ضمن میں کچھ گفتگو کروں، کچھ باتیں کروں، کچھ دین و اسلام کے بارے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی تعلیمات کا تذکرہ کروں. یوں تو اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا ہے، یعنی دین اسلام کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے بھی دین اسلام کو قبول کر لیا. دنیا میں بہت سے ادیان ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، بہت چیزوں کے پوجنے والے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک خدا کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. کوئی پرمیشور کی پوجا کرتا ہے تو کوئی چاند سورج ستارے کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی پیڑ پودے کے سامنے جا کر اپنے ہردے کو شانتی پہنچاتا ہے. لیکن پروردگار عالم کے لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کرتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جو ہم ہر وقت قرآن شریف کے اس ورد کو پڑھتے رہتے ہیں. جب بھی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب بھی کوئی مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو آپ غور کریں کہ ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یعنی الحمد شریف پڑھتا ہے. میں نے اسی کی تلاوت کی ہے. آخر اس کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اور بھی سورت تو پڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں، سب سے پہلے یہی سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد جا کر کسی دوسرے سورت کو پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے دو شفٹ رکھ دیے جائیں. آدھے وہ ہیں جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور آدھے وہ ہے جو بندے سے لگا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں تک تو اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کا تعریف کے لائق ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے، سارے جہاں کو اسی نے بنایا ہے. رحمان ہے اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. یعنی اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. آگے جملہ جو آتا ہے وہ بندے سے متعلق ہے. بندہ خود کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ بس یہاں کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی. چاہنا کس کو ہے؟ اللہ کو. مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سے.
अगर अल्लाह तबारक व तआला ये ना बताते तो हम और आप आज कहां कहां अपने सर को झुकाते, किससे किससे मदद मांगते। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ कह दिए कि बस अब तुम्हें मुझसे ही मदद तलब करनी है, मेरे ही आगे अपने सर को झुकाना है, मुझसे ही तुम्हें मांगना है। नहीं, अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को भेजकर इस दुनिया वालों को बताते तो आज हम भी सैकड़ों दरों पर अपने सर को झुकाते रहते, सैकड़ों लोगों को मनाने की कोशिश करते रहते। लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक वहदहू ला शरीक को मना ले तो सारी दुनिया और आखिरत का बेड़ा पार है। मेरे भाइयों, इस दुनिया में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं और कुछ दिन के बाद इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। हमसे पहले भी बहुत से लोग इस दुनिया में आए हैं और अपनी अपनी जिंदगी गुजार कर अपने अपने शौक और लगन से और अपनी अपनी चाहतों से दुनिया के कारोबार में मशगूल रहे और दुनिया के ऐशो इशरत से फायदा उठाए। यहाँ की चमक धमक से, यहाँ की रोशनियों से, यहाँ के कुमकुमों से, यहाँ की खूबसूरतियों से लोगों ने फायदा उठाया, इंसानों ने फायदा उठाया। खा वो मर्द हो या औरतें, खाए बच्चे हो या बूढ़े, जवान हो या बूढ़ा, या इसी तरीके से बच्चा या बच्ची जो भी इस दुनिया में आया है, हर एक ने फायदा उठाया है। कोई गरीबी में रहकर, कोई अमीरी में रहकर, कोई महलों में रहकर, कोई झोपड़ियों में रहकर, हर एक फायदा उठाकर इस दुनिया से चला गया। आज हमारी बारी है, हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी इबादत कर कर सुरखरू बन सकते हैं। लेकिन जो आदमी चले गए उनका लिस्ट बंद हो चुका है, उनके आमाल बंद हो चुके हैं। अब वो दोबारा इस दुनिया में आने वाले नहीं हैं, अब वो कोई अमल कर कर नहीं दिखला सकते हैं, उनका वक्त खत्म हो चुका है। हम और आपके पास वक्त मौजूद है, हम चाहे तो अपने अल्लाह को राजी कर सकते हैं और चाहे तो अपने अल्लाह को नाराज कर सकते हैं। यह हमारे आपके इख्तियार में है। समझाने वाले हर दौर में आए, समझा के चले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, हजरत इब्राहिम आए। आते गए, एक न एक बरगजीदा बंदा को अल्लाह नबी बनाता रहा, भेजता रहा। कभी कभी ऐसे हिकमत वाले लोग भी आते रहे जो हिकमत के जरिए लोगों को बताते रहे। इस तरीके से लोग दुनिया में आते थे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भेजते थे ताकि लोगों को हिदायत का रास्ता बताए, भूले भटकों को सीधा रास्ता दिखाए। इसी को कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बंदा जब खड़ा होता है नमाज के लिए तो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। सीधे रास्ते पर, सीधा रास्ता कौन है? वही रास्ता जो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए, और जितने भी नबिया किराम आए वो भी इस रास्ते को बता कर गए। वो सीधा रास्ता है। इंसान अपनी जिंदगी को गुजारता है इस दुनिया में, जब तक उसकी अक्ल फहम, उसकी सोचो फिक्र काम करती है सही तरीके से, वो इंसान अपने अक्लो खिर्द में रहकर, सोचो फिक्र में रहकर उसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है। उसे जो बेहतर लगता है वो करने की कोशिश करता है। कहा कि तुम अपनी दुनियावी जिंदगी को अपने अक्लो शुरूर के मुताबिक गुजारो, लेकिन जब दीन की बातें आ जाए, जब इस्लाम की बातें आ जाए, जब कुरान की बातें आ जाए, अल्लाह के रसूल की बातें आ जाए, तो तुम्हें अक्ल को सोचना नहीं, अक्ल को देखना नहीं, बल्कि तुम्हें नक्ल पर अब चलना है। नक्ल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें की हैं उसको देखकर हमको अमल करना है। ये नक्ल है। शरीयत का मदार अक्ल पर नहीं बल्कि नक्ल पर रखा गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब चमड़े का मोजा पहना करो और चमड़े के मोजे के ऊपर जब तुम्हें मसा करने की जरूरत आए तो तुम ऊपर से हाथ को फेरना। ये क्या है? अल्लाह के नबी ने बताया है, शरीयत ने बताई है ये बातें कि मोजा पर मसा उसी वक्त दुरुस्त होगा जब हम ऊपर से हाथ फेरेंगे।
حالانکہ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے تلوے کے اوپر گندگی لگتی ہے وہاں صاف کرنی چاہیے، وہاں مسح کرنی چاہیے، لیکن ہم عقل پہ نہیں جائیں گے، نقل پر جائیں گے کہ اللہ کے حبیب نے جو بتایا ہے وہی بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے رسول کی مان کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ محفل، یہ پروگرام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہمیں بھٹکے ہوئے کو کچھ ایسی باتیں مل جائیں جس سے وہ صحیح راستے پر چلنے لگ جائے۔ اللہ کے رسول کی باتیں ہوں تو اس سے میرا مالک، میرا خالق، میرا حبیب بھی مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ لوگ جب باتیں سنیں گے تو کسی نہ کسی کے اندر کوئی بات ایسی ہوگی جو جا کے لگے گی اور اس کو عمل کرنے کی نیت سے وہ جب وہ عمل کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کے آخرت کے درجات بلند ہوں گے، اونچے ہوں گے، ان کا مقام و مرتبہ اونچا ہوگا۔ اس کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ہر آدمی کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ ہے یہ ساری چیزیں کہ اس کی سوچ کیسی ہے۔ ہم جس کام کو کریں اس میں اس نیت کو کرنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کی نام و نمود، دنیا کا دکھلاوا، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے اپنے گھر کو چمکانا، اپنے مکانوں کو چمکانا، اچھا لباس پہننا، غریبوں میں راشنوں کو تقسیم کرنا، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑھ کر ثواب ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہماری جو زندگی باقی ہے اسے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، شریعت محمدی کے طریقے پر گزارنی ہے کہ اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ تم دنیا میں ہی مشغول ہونے کے بعد تم آخرت میں بھی مشغول پورے طریقے سے اسی طریقے سے ہو جاؤ جس طرح تم دنیا میں غیروں کو دیکھتے ہو کہ مشغول لگتے ہیں۔ کہا نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے مانگتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں کی بھلائی دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا سے نوازے تو اللہ سے دعا کرنا اللہ آخرت سے بھی نوازے، دنیا کی دولت سے بھی سرفراز کرے، آخرت کی دولت سے بھی سرفراز کرے۔ دنیا میں اللہ راضی ہو جائے، آخرت میں بھی اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کا مکان بھی میرا عالی شان ہو، آخرت کا مکان بھی میرا عالی شان ہو۔ دنیا کے دکان بھی میرے عالی شان ہو، آخرت کے بھی مکان میرے عالی شان ہو۔ قبر بھی میرا اچھا ہو، دنیا بھی میرا اچھا ہو۔ قبر کے سوال و جواب میں آسانی کے معاملے کے لیے جو کام ہمیں کرنا اللہ کے نبی نے بتایا اس کام کرنے کے لیے ہم تیار رہیں۔ کون آدمی جد و جہد نہیں کرتا اس دنیا میں؟ کون آدمی نہیں چاہتا کہ میں مالدار نہ بنوں؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے پاس دولت کی فراوانی نہ ہو؟ کون چاہتا ہے میں بیمار رہوں؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں ہمیشہ صحت مند رہوں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بیمار کبھی نہ ہوں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دولت والا بنوں۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرا سکہ چلے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرا بول بالا ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرے نام و نمود ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرے نام سے لوگ کانپے۔ اپنے آپ کو انسان یہ دکھلانا چاہتا ہے کہ ہر جگہ میری حکومت ہو، ہر جگہ میرا روب و دبدبہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہاں تو نہیں ہو سکتا ہر کسی کا، لیکن آخرت کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اپنے حبیب کے راستے پر چلو، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو تو تمہیں وہ چیزیں ملیں گی، تمہیں وہ حکومتیں ملیں گی، تمہارا روب و دبدبہ وہاں رہے گا، تم جس طریقے سے چاہو گے کام کروا سکتے ہو۔ تمہارے الگ محل ہوں گے، الگ حکومتیں ہوں گی، الگ رہن سہن ہوگا، تمہاری ہر خواہشیں پوری کی جائیں گی۔ یہ دنیا تو بتایا مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے کہ تمہارے لیے تو یہ قید خانہ ہے، تمہارے لیے تو قید خانہ ہے۔ تم اس قید خانے کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی رہگزر یا مسافر زندگی گزارتا ہے۔ راستہ چلنے والا انسان اپنے ساتھ زیادہ سامان نہیں رکھتا،
क्यों? ज्यादा सामान रखेंगे तो चल कैसे पाएंगे। इसी तरीके से कोई मुसाफिर कहीं ठिकाना ढूंढता है तो वो चंद दिनों के लिए या चंद घंटों के लिए ढूंढता है, उसे मालूम है कि कुछ देर के बाद ये जगह से मुझे चला जाना है, वो उतना ही इंतजाम करता है। फरमाया मुसलमान को चाहिए कि इसकी जो असल जिंदगी है, असल कामयाबी वाली जो जिंदगी है, असल इनका जो मकान है वो आखिरत का घर है। इसे चाहिए कि इस दुनिया में उसी अंदाज से रहे कि मुझे बस चंद दिन रहना है, उतना ही दुनिया के लिए करे और आखिरत के लिए उतना ज्यादा करे जितना वहां रहना है। हमारे अकाबिर बताते हैं कि इंसान अगर अपने 24 घंटे को गिने और उस 24 घंटे में तन्हाई में बैठकर कुछ देर सोच ले कि आज के 24 घंटे में हमारा कितना वक्त दुनिया के लिए और कितना वक्त आखिरत के लिए कटा है। अगर वो ये समझता है कि मेरा 12 घंटा 1 मिनट दुनिया के लिए चला गया और 1 मिनट कम आखिरत के लिए, इसका मतलब है इस आदमी के दिल में दुनिया गालिब है, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है, क्योंकि दुनिया की तरफ ज्यादा वक्त गया और आखिरत के लिए इसने कम वक्त दिया। इसी से बचने के लिए कहा गया है कि हम जिस काम को करें उस काम को सुन्नत के मुताबिक करें। घर में हम जाएं, दुनिया का काम है घर में जाना, घर में जाकर आराम करना, घर में खाना खाना, घर में भी बच्चों के साथ मिलना, घरों से झोला उठाकर अपने बाजारों की तरफ जाना, घर के लिए राशन लाना, ये सारी दुनियावी काम है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब रसूल के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, अल्लाह के हबीब ने जो बताया उसके मुताबिक हम इस काम को करेंगे तो इस काम में भी हमें सवाब मिलेगा, ये काम आखिरत का काम बन जाएगा। जब हम घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल होने की दुआ पढ़े, अपने सीधे पांव को पहले घर में रखे, जब बिस्तर पर जाने लगे बिस्तर को 3 दफा साफ कर ले, झाड़ ले, उसके बाद उस पर सोए। जब हम खाना उठाए खाने के लिए तो बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं। जब अपने घर से झोला लेकर बाजारों की तरफ जाएं, अपने बीवी बच्चे उसके लिए सौदे के लिए, तो हम ये सोचे कि अल्लाह ने हम पर इनकी जिम्मेदारी दी है कि इनका खिलाना पिलाना मेरे ऊपर वाजिब है, फर्ज है, इसलिए मैं जा रहा हूं उनको खिलाने पिलाने। जब आपकी नीयत सारी इस तरीके से होने लगे तो दुनिया का काम आखिरत का काम बन जाएगा, आपका दुनिया का भी काम होगा और आखिरत में आपका सवाब भी रखा जाएगा, आपका मकाम बुलंद होता जाएगा। कि जब कदम उठाता है तो शरीयत के मुताबिक, जब ये रास्ता चलता है तो शरीयत के मुताबिक, जब किसी से बात करता है तो शरीयत के मुताबिक, बड़ों का अदब करता है, छोटों पर शफकत करता है, उलमा की कदर करता है, घर वालों के साथ नरम रवैया इख्तियार करता है, बीवी बच्चों के साथ भी वक्त देता है, अपने वक्त को वहां गुजारता है, उसके लिए बाजारों में भी जाता है, उसके लिए बाजारों में भी कमाता है, दिन रात एक करता है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने बताया है, नबी ने बताया है कि अपनी औलाद की परवरिश करनी है सुन्नत और शरीयत के मुताबिक। तो हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी को जो भी हम गुजार रहे हैं सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारते रहें। आज हमारी औलाद बेदीन हो रही है, दीन से दूरी अख्तियार कर रही है। आज हमारी औलाद दुनियावी चीजों में इतने मशगूल हो चुके हैं कि आज उनको नमाज का वक्त नहीं, कुरान का वक्त नहीं, दीन का वक्त नहीं, शरीयत का वक्त नहीं, दीनी मजालिस में बैठने का वक्त नहीं। आज हम महफिल में यहाँ बैठे हैं, देख ले 10, 20, 25 आदमी बैठे हैं। अगर ये महफिल किसी दुनियावी चीजों का हो जाए, कोई नाच गाने वाले आ जाए, कोई फिल्म एक्टर आ जाए, इसी तरीके से कोई खिलाड़ी आ जाए, कोई मैच लगा दिया जाए, कोई फिल्म ऐसी लगा दी जाए, कई नाच गाने, तो आप देख ले कि महफिल कैसे बस जाती है, कितने लोग जमा हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पता ये चला कि दुनिया की मोहब्बतें हमारे मुसलमानों में भी ज्यादा घुस गई है, आखिरत की मोहब्बत से हम गाफिल हो गए हैं। बल्कि आज भी कुछ लोग वो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत रखने वाले, कि अगर उन्हें मालूम हो जाए कि दीन की बातें हो रही हैं, शरीयत की बातें हो रही हैं, तो कोसों दूर से वो चलकर शरीयत मोहम्मदी के निफाज के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शर्मसार वो पैदल चल पड़ते हैं, गाड़ियों से चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं अपने घरों से। मेरे भाइयों, लेकिन कुछ लोग वो हैं जब ऐसी चीजें सुनते हैं वो दूर और बेजार होने लगते हैं। पता यह चला कि किसी के अंदर दीन गालिब है, किसी के अंदर दुनिया गालिब है। आप देखते नहीं
जमात वाले निकलते हैं, जा भाई फला जगह गश्त है, फला जगह तालीमात है, फला जगह इज्तिमा है, सिर्फ अपने पैसे को लगाकर, अपने वक्त को लगाकर, अपनी गाड़ी के जरिए वहां पहुंचते हैं, सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए कि दीन गालिब हो, दीन का कलमा पढ़ने वाला चप्पा चप्पा दुनिया में फिरने वाला बन जाए, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए। इसके लिए कैसे निकलते हैं वो? कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी दुनिया बनाने के लिए दुबई तक का सफर कर रहे हैं, अरब तक का सफर कर रहे हैं, अमेरिका तक का सफर कर रहे हैं, दिल्ली अब बंबई घूम रहे हैं, लेकिन आखिरत बनाने के लिए अपने करीब के मस्जिद तक नहीं आते। आखिरत बनाने के लिए सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह, दिन महीने में, महीने साल में, साल पूरी जिंदगी में खप जाती है, लेकिन उठाकर एक मरतबा कुरान नहीं देखते, एक मरतबा जिक्र नहीं करते। रमजान गुजर गया, रोजा नहीं रखते, हज का मौका आ गया, दौलत अल्लाह ने दिया, हज नहीं करते। रमजान आ गया, ज़कात निकालनी है, ज़कात नहीं निकालते। बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। कहां से उनके अंदर ये बताया जाए कि तुम्हारे अंदर दीनी चीजें हैं? पता ये चला कुछ लोग दुनिया के ऊपर मरने वाले हैं, कुछ लोग आखिरत के ऊपर मरने वाले हैं। हालांकि ये जो हमारे अंदर जिस्म के अंदर रूह है, ये ज्यादा ताकतवर है, ये इसका हिसाब होगा, अल्लाह के यहाँ इसकी पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ पूछ होगा। जिस्म क्या है इंसान का? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ढेर हो जाता है, ये ढेर खत्म हो जाता है, ये कुछ नहीं बचता। जिस्म क्या है? ये जिस्म ताकतवर है या रूह ताकतवर है? एक इंसान की सोचों में ये बात कभी आती है, पता यह चलता है जब गौर करने से कि जिस्म से ज्यादा पावरफुल रूह है इसके अंदर, जिस्म नहीं है, रूह पावरफुल है। जिस दिन इंसान का रूह निकल जाता है, इंसान पड़ा का पड़ा गिर जाता है। रूह निकल जाने के बाद हाथ तो बाकी रहते हैं, लेकिन हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आंख बाकी है देखने के लिए, लेकिन देखने की सलाहियतें खत्म हो गई। कान बाकी है, लेकिन सुनने की सलाहियतें खत्म हो गई। उसके जायदाद दूसरे ले रहे हैं, उसका माल दूसरा ले रहा है, उसका मकान दूसरा ले रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता। जुबान की ताकतें खत्म हो गई, पांव की ताकतें खत्म हो गई। सिर्फ जिस्म से एक रूह के निकल जाने से पता ये चला रूह की ताकत बहुत ज्यादा है, जिस्म की ताकत बहुत कम है। जिस्म को लोग उठाकर कब्र में रख देते हैं, मिट्टी से आया मिट्टी बनकर खत्म हो जाता है, लेकिन रूह की ताकत इतनी पावरफुल होती है कि रूह आसमान के तह तक चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से हमारा और आपका रूह के जरिए हिसाब किताब लेगा, रूह के जरिए लेगा हिसाब किताब। यूं ही नहीं, इंसान ये सोचते हैं बहुत से लोग कि अगर जला दिया गया इंसानों को या इसी तरीके से दरिया में बहा दिया गया या इसी तरीके से किसी हादसे में टुकड़े टुकड़े हो गए, शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा, तो इतने चीजों से सुनते आ रहे हैं कि कब्र में जब इंसान को रख दिया जाता है, 40 कदम लोग आते हैं तो मलकुल मौत उतरते हैं और कब्र के सवाल जवाब करने वाले फरिश्ते उतरते हैं वहां, और उसके बाद मुनकर नकीर जो होते हैं वो सवाल करते हैं, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है? मादीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? उसके बाद वो अगर अच्छा बंदा होता है तो बता देता है सब चीज, नेक बंदा होता है बता देता है, लेकिन बुरा होता है कहता है ला अदरी मैं नहीं जानता। बस उसके बाद उसके साथ जो हश्र होने वाला है वो होता है। तो जो इंसान ऐसे हादसे में मर गया, जिसके दफन ही नहीं हुए, जो जल के खत्म हो गया, हादसात में टुकड़े टुकड़े हो गए, चील कौवे जिसके लाशों को नोच दिया, उसके साथ कैसे होगा मामला? उसके साथ कैसे होगा? फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से
نہیں لیتا کوئی چیز، وہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے روح سے سوال و جواب کرے گا، یہ انسان کے جسم سے نہیں، ساری تکلیفیں روح پر ہوگی، ساری مصیبتیں روح پر ہوں گی، ساری چیزیں وہ ہوں گی۔ وہ انسانی جسم جس طریقے سے ہے، آخرت کا جسم اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے چاہے بنا کر اسے تکلیف دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس جسم پر ہو۔ آپ دیکھتے نہیں، انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، کچھ بھی کر دیے جائے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اب روح ہے ہی نہیں ہے۔ جب روح ہوتا ہے تب احساس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو صحیح نہج پر لگانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عمر بہت مختصر ہے، ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں چند دنوں کے لیے، اسی کے لیے ہم آپس میں لڑ جاتے ہیں، اس کے لیے آپس میں گالم گلوچ کر لیتے ہیں، اس کے لیے نا اتفاقی آپس میں ہو جاتی ہے، آپس میں بیر اور کینہ ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دبانے کی کوششیں کرنے لگتے ہیں، صرف اس دنیا کو بنانے کے لیے۔ لیکن آج تک نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو آخرت بنانے کے لیے کسی کو دبا رہا ہو، آخرت بنانے کے لیے کسی کو نیچا کر رہا ہو۔ ایسے آدمی تو ملتے ہی نہیں ہیں، شاذ و نادر بھی نہیں ملتے کہ اگر فلاں نے اگر 10 رکعتیں نمازیں پڑھ لی ہے تو میں 20 رکعت پڑھ کر دکھاؤں گا، فلاں نے 2 حج کر لیے ہیں تو میں 5 حج کر کر دکھاؤں گا، فلاں نے لاکھ روپے کا زکات نکالا ہے میں 5 لاکھ کی نکال کر دکھاؤں گا، فلاں نے جہیز نہیں لیا تو میں اس سے بھی کم میں اپنی طرف سے لڑکی کو سارا سامان دے کر شادی کر کر دکھاؤں گا۔ ایسا دکھتا ہی نہیں کوئی چل کہ یہ چیزیں میں دنیا کے لیے چھوڑ کر آخرت کے لیے کرنے لگوں، آخرت میں بڑھ چڑھ کر حصہ اپنا مقام بلند کرنے لگوں۔ آخرت کی چیزوں کے لیے ساری چیزیں نہیں دکھتی، بلکہ دنیا کے لیے ہم ساری چیزیں کرتے ہیں۔ فلاں نے یہ کیا تو ہم بھی کریں گے، صرف دنیا کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول پر اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، بعث بعد الموت پر یقین اور ایمان ہے ہمارا کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے، ساری چیزوں کو ہمیں بتانا ہے۔ تو پھر اپنے اعمال کو ہمیں اسی طریقے سے درست کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے صحابہ نے محنت کی ہے، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک واقعہ بارہا سناتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ جب اپنے ماں کے ہاں پرورش اچھا پاتا ہے، پرورش اچھے پانے کے بعد اسکول میں اس کا ایڈمیشن اور داخلہ ہو جاتا ہے، جب وہ اسکول میں پہنچتا ہے اسی طریقے سے پڑھائی ہوتی رہتی ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک ٹیچر آتا ہے اور سب بچے سے ایک ایک کر کر سوال کرتا ہے، بتاؤ تم نے تعلیم تو سالوں حاصل کر لی ہے، تم نے محنتیں تو کر لی ہے، اچھے نمایاں نمبرات بھی آ گئے ہیں، اب جا کر تم یہ بتاؤ یہاں سے نکلنے کے بعد تم کالج میں جاؤ گے، وہاں سے تم ڈگریاں حاصل کرو گے، وہاں سے بننے کے بعد جب نکلو گے تو تمہاری کیا ابھی سے خواہش ہے کہ تم وہاں سے نکلو گے تو کیا بنو گے؟ تو کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں پروفیسر بنوں گا۔ تو وہ اسلامیات کا اسکول تھا، کوئی کہتا ہے عالم بنوں گا، کوئی کہتا ہے مفتی بنوں گا، کوئی کچھ۔ ایک لڑکا اس میں سے کہتا ہے میں صحابی بنوں گا، میں صحابی بنوں گا۔ شاید ایک دم حیران، تمام ٹیچر حیران ہیں، تمام استاد حیران ہیں، بچے بھی سوچ میں ہیں بہت سے کہ صحابی کیا ہوتا ہے، آج تک تو ہم نے سنا ہی نہیں۔ لیکن استاد کہتے ہیں، ان کے ٹیچر ان کو کہتے ہیں کہ صحابی بنو گے، کس نے تمہیں بتایا صحابی کے بارے میں؟ صحابی کون ہوتے ہیں؟ وہ لڑکا کہتا ہے جب میں سونے لگتا ہوں روزانہ میری ماں مجھے قصہ اور کہانی سناتی ہے تو ہمیشہ صحابہ کرام کے قصے سناتی ہیں، صحابیات کے قصے سناتی ہیں کہ صحابہ ایسے تھے، اللہ کے رسول سے ایسے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ صحابی کہلاتے تھے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین اور شریعت کے لیے انہوں نے بہت جد و جہد کیا، قربانی دی۔ ان کے بہادری کے قصے ان کی ماں کو بار بار سناتی تھی کہ
صحابہ فلاں جنگ میں ایسے لڑے، فلاں جنگ میں ایسے لڑے، رات کو ایسے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے، دن میں بھوکے رہ کر روزہ رکھتے، پھر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ بار بار ان کی ماں ضربے دیتی تھی، وہ واقعہ سناتی تھی، اس بچے کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا، یہ امنگیں جاگ گئی کہ میں بھی صحابی بنوں گا، کیونکہ صحابی تو اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ کہاں سے آیا؟ یہ تربیت کا اثر ہے کہ بچوں کے اندر ہم شوق دلائیں اس چیزوں کا کہ صحابہ کے واقعات گھر میں پڑھے جائیں، نبیوں کے واقعات پڑھے جائیں، دینی تعلیم ہو گھر میں۔ آج کا بچہ صبح اٹھتا ہے اور اپنے پیٹھ کے اوپر بستہ رکھتا ہے اور دنیا کی پڑھائی کے لیے نکل پڑتا ہے، وہاں سے آتا ہے، پھر اس کے بعد اسکول کے لیے نکل پڑتا ہے، پھر آتا ہے، ماں باپ پھر سے کہیں ٹیوشن لگا دیے، پھر وہاں نکل پڑتا ہے، چند منٹ وقت ملتا ہے، کچھ کھیل لیتا ہے، کچھ اور وقت ملتا ہے، موبائل وغیرہ میں، کارٹون وغیرہ میں دیکھ کر اپنے وقت کو گزار دیتا ہے، پورے دن ختم، کل ہو کر پھر یہی کام، پرسوں یہی کام۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لیں، اپنے ایمان کو بچا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اولادیں مرتد ہو رہی ہیں، آج دین و شریعت اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا ایک جز بھی نہیں ہے اس کے اندر، وہ کچھ نہیں پڑھنا جانتا، نہ اسے درود یاد ہے، نہ اسے تحیات یاد ہے، نہ جنازے کی دعائیں یاد ہے، نہ اسے کلمہ یاد ہے، نہ اسے رسول کے بارے میں معلوم ہے کہ ہمارا نبی کون ہے، نہ اسے یہ معلوم کہ ہم کس کی امت میں ہیں، ہم کس کے بندے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں۔ انہیں پوچھ لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے، انہیں پتہ ہی نہیں، کتنے عمرہ کیے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ انہیں کہہ دیا جائے اسلامی ہسٹری کے بارے میں کوئی بھی سوال، انہیں پتہ نہیں، لیکن دنیا کے بارے میں پوچھ لیا جائے وہ سب بتانے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس کی محنت شروع سے اسی پر ہو رہی ہے، اور اس میں والدین کا ہاتھ ہے۔ ربنا آتنا آتیم ضعفین، کہ قیامت کا جب دن ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب بچوں کو پکڑ کر جو 15-16 سال کے ہو چکے ہیں، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، یا اسی طریقے سے اس سے بھی بڑے ہو گئے ہیں 20-25 سال کے، اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو کہیں گے یہ ہمارے گھروں سے مسجدوں سے دور رہتا تھا، اس نے کبھی قرآن کی تلاوتیں نہیں کی ہیں، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، اسے پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اس وقت یہ اولاد کہیں گے اے میں پروردگار، تو مجھے جو پھینکتا ہے کوئی بات نہیں، پھینک دے، لیکن مجھے جتنا عذاب دیجئے گا میرے والدین کو اس سے زیادہ 2 گنا عذاب دیجئے گا، ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ جو تمہاری اولاد ہے یہی اس دن کہے گی کہ پروردگار عالم 2 گنا عذاب دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں صحیح راستہ نہیں بتایا، اس نے ہمیں دنیا کی ڈگری دلائی، دنیا کی پڑھائی کرائی، دنیا میں ہمیں لگا دیا، ہم تو آپ کو اور آپ کے رسول کو، قرآن کو، شریعت کو، نماز کو، حج کو، زکوٰۃ کو، دینی معاملات کو، دینی چیزوں کو تو ہم بھول گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے اندر میں اکیلا ذمہ دار نہیں بلکہ میرے والدین کا زیادہ حصہ ہے۔ کیا ہم آپ نہیں جانتے؟ اپنے بچپن کو دیکھ لیں کہ والدین صبح اٹھا کر ڈنڈے لگا کر مکتب میں بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ پڑھ کر آؤ۔ جب بچہ پڑھ کر آتا تھا تو 9 بجے کے بعد اب اسکول جائے گا، اسکول سے آیا 3-4 بجے اب کھیلنے جائے گا، کھیل کا آیا مغرب کے وقت تو مغرب کے بعد سے گھر میں بیٹھ کر پڑھے گا۔ لیکن اب وہ ساری چیزیں بدل گئی، صبح اٹھتے ہی مکتب کا نظام ختم، دینی تعلیم کا نظام ختم، اب سیدھے بچے کو اٹھا کر ٹیوشن بھیج دیا جاتا ہے، وہاں سے بچہ آیا اسکول جاتا ہے، اسکول سے آ کر کھیلتا ہے اور کھیلنے کے بعد پھر کھیلتا ہی رہتا ہے یا موبائل وغیرہ دیکھ کر اپنے وقت کو گزار دیتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں چلتا۔ پھر یہی جب بڑے ہو جائیں گے، انہیں ماں باپ کا حقوق نہیں پتا، انہیں شریعت کے بارے میں نہیں پتا،
پھر یہی جا کر کل ہو کر ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے واقعات کتنے سننے میں آئے۔ شادی بیاہ کر دے تو بیوی کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کے بھی اچھی پرورش نہیں کرتے، انہیں بھی صحیح سے کھلاتے پلاتے نہیں، کیوں؟ انہیں معلوم ہی نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے اس کے اندر، رسول کی محبت نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ والدین ایسی محبتیں ان کے اندر ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ کے واقعات اسی لیے کہا جاتا ہے سنانے کے لیے، اسی لیے کہا جاتا ہے پڑھنے کے لیے۔ جب انسان دین سے جڑتا ہے اور اسلام سے جڑتا ہے، شریعت سے جڑتا ہے، تو اس کے اندر رب کا ڈر کچھ نہ کچھ بیٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے اعمال کو بھی درست کرتا ہے، اپنے کام کو بھی درست کرتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم ابھی زندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ و فکر کے لیے پورے صحیح طور پر ہمارے دماغ کا نظام کو قائم رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ 2 ہاتھ بھی سلامت، 2 پاؤں بھی سلامت، کان بھی سلامت، سوچ و فکر بھی سلامت۔ اگر دماغ کے اتنے نسوں میں سے اگر ایک نس بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو آپ دیکھتے نہیں معاشرے میں کہ کوئی آدمی کیسی حرکت کرتا ہے، کیا وہ ساری چیز سے صحیح ہوتا ہے؟ اسے سوچنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر، خرچ کرنے کی صلاحیت ہے، صحیح یا غلط کو پہچاننے کی صلاحیت ہے، لیکن ایک نس جو اس کا ڈھیلا ہو چکا، جس کی وجہ سے اس کے کچھ حرکت ایسے ہو گئے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے نزدیک اپنے آپ کو احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ اس شمولیت سے اور اس سے نکال کر ہمیں اچھے ملائے۔ جی، اپنے اعمال کو درست کرنا اس دنیا میں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا، بس جو آ گئے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ کے لیے، اب یہاں سے ہم چلے جائیں گے دوبارہ نہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ یہاں سے چلا جائے گا تو کچھ بندہ یہ خواہش کرے گا، یہ پروردگار عالم میں نے کوئی اچھا عمل تو نہیں کیا، ایک مرتبہ آپ اور مہلت دے دیں تاکہ جا کے میں اچھا سے اچھا عمل کر سکوں، اچھا سے اچھا عمل کر سکوں۔ پروردگار عالم فرمائیں گے نہیں، اب دوبارہ جانے کا وقت نہیں ہے، ایک زندگی دے دی گئی تھی، تمہیں بتانے والا جا چکا تھا، تمہیں صحیح اور غلط کا تمیز بتا دیا، تم نے عمل کر لیا، جتنا اسی کا حساب دیتے رہو، دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے جو وقت ہے اسے صحیح طریقے سے ہم گزار لیں، جو وقت باقی ہے اسے اللہ کے رسول کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے، حدیث و قرآن کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ صرف دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر، یہاں کی چمک دمک میں ہم اتنے کھو گئے ہیں کہ ہم آخرت سے غافل ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ مجھے تو یہ سوچ کے یہ ہوتا ہے کہ لوگ کبھی اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ کل جو میرے پیارے، میرے قریب، میرے رشتہ دار، میرے والد، میری والدہ، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے رشتہ دار بہت سارے ہیں جو میرے ساتھ کل بات چیت کر رہے تھے، دم دم یہ خبر آئی کہ چلے گئے، فوراً خبر آئی کہ وہ چلے گئے، بالکل عقل گوارا نہیں کرتا کہ ان کی موت ہو گئی ہے، لیکن بس وہ مرے، 24 گھنٹے کے اندر آدمی کہتا ہے کہ اسے اٹھا فوراً ڈال دو، تو کیا حیثیت ہے ہماری، کیا حیثیت ہے؟ جسم سے روح نکلا اور گھر والے کہتے ہیں اٹھاؤ اور فوراً اس کو لے جاؤ، کیوں؟ کہ اب اس کا کوئی کام نہیں ہے، ان کی زمین یہیں رہ گئی، ان کے مکان یہیں رہ گئے، ان کے دولت یہیں رہ گئے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر لو، جو خرچ کر لو گے وہی تمہارا، جو اللہ کی راہ میں دے دو گے وہی تمہارا، لیکن جو پہن لو گے وہ تمہارا، جو کھا لیا وہ تمہارا، لیکن جو مال بچ گیا وہ تمہارا نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ اس پہ کیسے فلاں زمین ہماری ہے، فلاں مکان ہمارا ہے، ارے ہمارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارث کا ہے، تم تو چھوڑ کر جانے والے ہو، تمہارا تو وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے
خرچ کر دو گے اپنی زندگی میں، یا اپنی زندگی میں پہن کر یا کھا کر ختم کر دو گے، یا اللہ کے راستے میں دے دو گے، وہ تمہارا ہے۔ لیکن جو باقی ہے وہ تمہارا نہیں، تمہارے وارث کا ہے۔ یہاں تک کر جب انسان بیماری کی حالت میں ایسا پہنچ جاتا ہے کہ شفا یاب نہیں ہو سکتا، اگر اس وقت میں وہ انسان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ جاؤ میں نے پورے مساجد و مکاتب و مدارس پہ دے دیے، جاؤ میں نے کسی غریب کو اپنے مال کو دے دیے، تو شریعت یہ کہتی اب تمہارا حق نہیں بچا، نہیں بچا، تمہارا ہے کاغذوں کے حصے لیکن شریعت کے حصے اب وہ وارث کا حصہ ہو چکا ہے۔ ہاں تھوڑی بات مانی جائے گی اس لیے کہ سانس ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک آس ہے، اور جب تک امیدیں جاگی ہوئی ہیں، آسیں جاگی ہوئی ہیں، تو تھوڑی بات مان لی جائیں گی کہ ٹھیک ہے بھائی پورے مال کو 3 حصہ لگا کر 1 حصہ دے دیا جائے گا اللہ کے راہ۔ بندے نے کہا کہ پورا دے دیا جائے، لیکن نہیں مانی جائے گی بات، 2 حصہ وارث کا ہو چکا ہے اور مرتے ہی وہ تیسرا بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب صحت والا تندرست ہے تو پورا مال بھی دے دیں گے تو شریعت کہے گی ہو چکا، کیونکہ تندرستی کی حالت میں، قوت کی حالت میں، طاقت کی حالت میں انسانوں نے دیا۔ اس لیے جب تک ہاتھ میں طاقت اور قوت ہے، سوچ و فکر صلاحیت اچھی ہے، ہمیں چاہیے کہ جو بھی کرے اپنے ہاتھ سے کر جائے۔ خود ہی میں بار بار کہتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو سوچے کہ ہمارے دادا پردادا اور ہمارے رشتہ دار والد جو دنیا سے جا چکے ہیں، پورے سال میں ہم کتنی مرتبہ ان کے لیے کوئی قرآن پڑھ کر بخش دیتے ہیں۔ تو انسان کہے تو کہ میں نے 2 رکعت نفل نماز اس نیت سے پڑھی تھی کہ اس کا ثواب میرے دادا کو جائے، میری دادی کو، میرے نانا کو، نانی کو، میرے والد کو، میری والدہ کو جائے۔ نہیں ملیں گے آدمی جب آپ نہیں کر رہے ہیں یہ چیز اپنے بزرگوں کے لیے، ان کی زمین پر رہتے ہوئے، ان کے بنائے ہوئے گھر پر رہتے ہوئے، ان کے لگائے ہوئے پیڑ پودے سے کھاتے ہوئے، ان کے دکانوں سے اپنے گھر کو چمکاتے ہوئے جب ہم نہیں کر رہے ہیں تو اپنی آنے والی نسلوں پر ہم امید کیسے لگا کر بیٹھ رہے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد جب دنیا کا سکہ ختم ہو کر آخرت کا سکہ چلے گا، جب روزہ زکات نماز کا کام آئے گا تو ہمارے بچے ہمارے لیے 2 روپے صدقہ کر دیں گے، کس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچ جائے، اس روزے کا ثواب ہمارے والدین کو۔ خود ہی انسان روزہ نہیں رکھ رہا، اپنا روزہ اپنے والدین کے لیے کیا رکھے گا؟ اپنی نماز 5 وقت نہیں پڑھتا، اپنے والدین کے لیے کیا پڑھے گا؟ اور پھر وہ اپنے آنے والے جنریشن سے اور آنے والے بچوں سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جب تک اللہ نے ہاتھ میں طاقت و قوت دی ہے، بار بار کہہ رہے ہیں ہم اس بات کو، بس خود سے کر لیجیے، خود سے کر لیجیے، جو کر لیجیے گا وہی کام آئے گا، جو نہیں کیجیے گا تو امیدیں ایسی جنریشن سے لگانا بیکار ہے۔ جہاں والدین کی لوگ عزت نہیں کرتے، والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، والدین کو جھڑکتے ہیں، ارے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، ایسی بیٹیوں کو اپنے گاؤں میں ہی کہ جو اپنی والدہ کو جھڑک رہی ہے، ڈانٹ رہی ہے، اور آپ نظریں اٹھا کر دیکھ لیں اس گاؤں میں ہی اکثر گھر آپ کو ایسے نظر آ جائیں گے کہ بچیاں اپنی ماں کو ڈانٹتی ہیں، اپنے والد کو ڈانٹتی ہیں، اولاد اپنے والد کو ڈانٹتی ہے۔ میرے بھائی اس چیز کو آنکھوں سے میں نے نہیں، آپ نے بھی بارہا دیکھا اور مشاہدہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات آ گئے ہوں گے، آپ نے کوئی معاملہ ایسا کیا ہوگا کہ جو آپ کی اولاد کو پسند نہیں، آپ کی اولاد نے فوراً
فوراً چھڑک دیا ہوگا کہ ارے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی عقل و سوچ کہاں ختم ہو گئی, یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. وہ والد جس نے اس کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا جوان کر دیا شادی کی عمر تک پہنچا دیا, کیا اس کو عقل ختم ہو گئی؟ اس کی عقل نہیں تھی جو تمہیں اتنے بڑا کر دیے. لیکن وہ بچہ یہ نہیں سمجھتا کیونکہ اس کی تربیت ویسی نہیں ہوئی ہے. یہ والدین کی خود کمی ہے. پھر آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے, وہاں مولانا صاحب دعا کر دیجئے, جھاڑ پھونک کے لیے پہنچ گئے کہ بس اب علاج کر دیجئے, اولاد بگڑ رہی ہے, بہو نافرمان آ گئی ہے, اور اسی طریقے سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. لگتا ہے کوئی اڑوسی پڑوسی نے کچھ کر دیا ہے. ارے اڑوسی پڑوسی کیا کرے گا, یہ تمہارے اعمال کا خود تقوض ہے. آپ نے خود اپنے ہاتھ سے چیز کیا ہے. جو بھی انسان جو کام کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ کا حصہ ہوتا ہے, ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. قرآن کرتا ہے, قرآن کہتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ آپ کے ہاتھ کی کمائی آپ کو مل رہی ہے. آپ جیسا بو رہے ہیں بیج ویسا ہی نکلے گا. جی بیج بو رہے ہیں گیہوں کا اور امید لگا رہے ہیں کہ سیب ہو جائے, پیڑ لگا رہے ہیں آم کا, امید لگا رہے ہیں جامن ہو جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے, اللہ چاہے کچھ بھی کر دے, لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے. بلکہ سنت تو یہی ہے کہ جس چیز کا پیڑ لگاؤ گے وہی چیزیں نکلیں گی. اس لیے اپنے اولاد یہ آپ کے لیے پیڑ ہیں, ایک پیڑ کے مانند ہے. دھیرے دھیرے پانی دیتے رہیے, اور جس طریقے سے دیجیے گا اور جو پانی دیجیے گا وہی آگے جا کر نکلے گا کوپل کی شکل میں, اور وہی تنا اور دست بنے گا. اگر آپ اپنے والد کی عزت کرتے رہے اور آپ کی اولاد اس چیز کو دیکھتی رہے تو آپ کی بھی عزت کرے گی. لیکن آپ نے نہیں کی تو اولاد سے امید ہے کس چیز کی؟ اس لیے اپنے اعمال کو ہمیں درست کرنا ہے اور صحیح کرنا ہے کہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے, اس زندگی میں ہم ہر وہ کام کریں جس سے میرا مالک میرا خالق راضی ہو جائے. اس کے کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے, ایک بات یہاں بتانے کی ہے کہ والدین دنیا سے جا چکے ہیں. جنہوں نے پروگرام کیا ہے ان کے والد نہیں ہیں. بھائی آپ میں سے بھی بہت سے کے نہیں ہیں. ہم لوگ ان کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے کچھ ایسا کام کر دیں ہم یہاں پر کہ بس مرنے کے بعد ہم بھی ان کے نیک بندے میں شامل ہو جائیں. نیک بندے میں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر اولاد دنیا میں ماں باپ کی نافرمانی کرتی رہے, جب تک ماں باپ یعنی زندہ رہے, اولاد نے ان کی بات نہیں مانی اور ان سے ساتھ اچھا ویوہار نہیں رہا, تو اس کے لیے کہا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے جب تک زندہ رہے, ان کے لیے احسان و ثواب کرتا رہے, ان کے لیے کوئی اچھا کام کرتا رہے. اور اگر گھر کے قریب ہو وہاں قبر اور قبرستان ہو تو جمعہ کم سے کم جا کر وہاں جا کر فاتحہ وغیرہ پڑھتا رہے. تو یہ بات لکھی ہے کہ مرنے کے بعد وہ بھی فرما بردار بندے میں شامل ہو جائے. تو شریعت نے یہ چیز بھی دی ہے. بہت سے صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے والدین چلے گئے ہیں دنیا سے. بعض کہتے ہیں میرے والد, بعض کہتے ہیں میری والدہ کہ دنیا سے سب جا چکی ہیں. کیا ہم لوگ اگر ان کے لیے کچھ کریں تو ان کا ثواب پہنچے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل پہنچے گا, بالکل پہنچے گا. کتنے صحابی نے اپنے باپ کو وقف کر دیا اللہ کے راستے میں, کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں. لیکن صحابہ کا ایمان تھا, ایمان ایسا تھا کہ ایسا ایمان ملنا تو بہت مشکل ہے آج کے وقت میں. جبکہ وہ لوگ بت پرست تھے, وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے جو ایمان قبول کرنے والے تھے. کسی کی عمر 60 سال, کسی کی عمر 50 سال, کسی کی عمر 40 سال, کسی کی عمر 30 سال, کسی کی عمر 10 سال بھی تھے. لیکن بچے کم اور جوان زیادہ تھے, بوڑھے زیادہ تھے. ان لوگوں نے اس وقت تک جو آدھی زندگی کفر و شرک میں گزارا, شراب اور دارو میں گزارا, غلط چیزوں میں گزارا. شراب ایسی پیا کرتے تھے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ نے جو شراب کو بہایا
تو تاریخ میں بات لکھی ہے کہ پورے مدینے کے نلی نالے بھر چکے تھے. جس طریقے سے بارش کے پانی بہتے ہیں اس طریقے سے شراب بہا کرتا تھا. اتنے شراب سب کے گھر میں بھرے ہوئے تھے. بہا دیا کہ قرآن نے حرام کر دیا, بس آج سے نہیں پیئیں گے. تو ایسے ایمان والے تھے وہ لوگ کہ اتنی زندگی کفر و شرک میں گزار کر اگر ایمان قبول کرتے ہیں تو ایمان کا لیول کتنا بڑھ گیا تھا ان کا. اور ہم ہیں کہ پیدائشی مسلمان, ماں باپ بھی مسلمان, دادا دادی بھی مسلمان, پردادا پردادی بھی مسلمان, ہمارا ایمان کے لیول زیرو پر ہے. ہم کیا شرم کی بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ اگر ابھی کوئی دنیا کا کام آ جائے تو دوڑ کے چلے جائیں گے, نہیں جاتے ہیں. لیکن جب دین کا کام آئے تو بالکل نہیں جاتے ہیں. جمعہ مسجد میں کہا جاتا ہے نا تھوڑی دیر بیٹھ جائے, تھوڑی دیر دین کی بات ہوگی. کتنے آدمی بیٹھتے ہیں بھائی؟ پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے, پوری مسجد. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں 100 آدمی ہوتے ہیں, سب میں 100, لیکن جب بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تنہا ایک ہی آدمی رہ جاتا ہے جو اعلان کیا ہے. اور کئی مرتبہ تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ اعلان کرنے والا بھی کیا ہو گیا, اعلان کرنے والا اعلان کر دیا سب کو کہ بھائی صاحب تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, دین کی باتیں ہوں گی, اور وہ اعلان کرنے والا بھی بھیڑ میں نکل لیا. وہ اس لیے اعلان کیا کہ اس کا نام لکھا گیا تھا کہ آپ کو اعلان کرنا ہے. تو دیکھ لیجیے اگر وہاں دنیا کی باتیں ہو جاتی ہیں کہ بیٹھیے تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہونے والا ہے, ملنے والا ہے, صرف ایک لڈو اور رسگلہ کا تقسیم کا اعلان ہو جاتا بہت بیٹھے رہیں گے, رکو 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 لے کے جا تو جلیبی تو ملے نہ جائے گا. تو سوچنے کی بات ہے کہ تھوڑے سے منہ کی چاشنی کے لیے ہم بیٹھ جا رہے ہیں اور پورا ذخیرہ احادیث جس سے بھری پڑی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یاقوت اور موتیوں کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے, تختوں پر بیٹھے ہوں گے, جو سونے اور چاندیوں کے ہوں گے. کئی کو تاج پہنایا جائے گا جو سونے اور چاندی کا ہوگا, وہ ایسا چمکدار ہوگا کہ اس کی روشنی سے آنکھ جھلملا جائے. لوگ کہیں گے کہ کیا یہ نبی ہے؟ کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے. کیا یہ شہید ہے؟ نہیں یہ شہید نہیں ہے. کیا یہ بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے؟ نہیں یہ سچ بولنے والا نہیں. کیا یہ عالم حافظ ہے؟ نہیں یہ بھی نہیں. کیا عالم حافظ کے والد ہے؟ نہیں یہ بھی نہیں. ارے یہ نہیں ہے تو ہے کون ہے جسے ایسا تخت دیا گیا, جس کا مقام اتنا بلند کیا گیا, جس کو اتنا احترام سے رکھا جا رہا ہے؟ کہہ گئے وہاں سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کے لیے, دین کی باتوں کے لیے الگ الگ گھر سے, الگ الگ گاؤں سے, الگ الگ خاندان سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. جیسے ابھی بھی ہم لوگ جمع ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. ان کا یہ احترام, یہ اعزاز ہے, اس کے باوجود ہم لوگ نہیں بیٹھتے ہیں. ایک پولیس والا آ جائے, ایک دروگا کا فون آ جائے, ایک سرکاری کرمچاری کا فون آ جائے, گاؤں میں جس کے پاس بھی کتنا بڑا بھی رودل کیوں نہیں ہو, وہ بوجھ کا تاؤ دینے والا کیوں نہیں ہو, وہ جس گلی سے نکلتا اس کے گلی سے مہک اور خوشبو نکلتی ہو, کیسا بھی خوشبو لگانے والا کیوں نہیں ہو, ایسا وہ کپڑا پہنتا ہو جس میں چمک دمک ہو, ویسا کپڑا پہننے والا کیوں نہیں ہو, وہ کتنا کروڑ پتی کیوں نہیں ہے, لیکن جب سرکار کا ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ تمہاری بلاہٹ
ہے وہ فوراً اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے. آخر کیا آ گیا, کہیں میرے لیے تو وارنٹ جاری نہیں ہو چکا ہے, اب میرے ساتھ معاملہ تو کہیں اچھا نہیں ہوگا. کیسے نکل پڑتا ہے, کیسے ڈر اس کے اندر سما جاتا ہے. لیکن یہ مسلمان جو بے غیرت اور بے شرم ہو چکا کہ اللہ کا منادی دن میں 5 مرتبہ پکارتا ہے, احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات کی آواز دیتا ہے کہ سن لو مسلمانوں, اللہ اکبر اللہ اکبر. تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کتنا بہترین جملہ کہتا ہے کہ ساری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جس کی بڑائی ہے, جس کی کبریائی ہے, جس کی ذات عالی ہے, جس کی صفات عالی ہے, جو مکان سے مبرع منزہ ہے, جو زمانوں سے مبرع منزہ ہے, اس ذات کی جب پکار ہوتی ہے دن میں 5 مرتبہ کہ آ جاؤ میرے پیارے بندو, کہاں جا رہے ہو, یہی میں کامیابی ہے, حی علی الفلاح, یہی نماز ہے, حی علی الصلاح, آؤ یہاں تمہیں کامیابی اور کامرانی ملے گی. تم بھٹکتے جا رہے ہو, تم جہنم کی طرف جا رہے ہو, لیکن ایک بندہ بہت مخلص بندہ جو ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے, لیکن ہزاروں ہزار بندے اللہ کے اس منادی کو دھتکار دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کان میں اس کی آوازیں نہیں گئی اور وہ مسجد کی طرف نہیں دوڑ پاتا. یہ مسجد کس لیے بنائی گئی ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے, یہ مردوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ اللہ کا منادی پکار رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی طرف نہیں جاتے. کیا رب العالمین کا ڈر ختم ہو گیا؟ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں رہی. یہ ساری چیزیں جب نکل گئی ہمارے دلوں سے تو کیسے جائیں گے؟ ایک دنیا کا چپراسی بلا رہا ہے تو دوڑتے جا رہے ہیں, دنیا دار بلا رہا ہے تو دوڑتے جا رہے ہیں, لیکن حکم الحاکمین رب العالمین بلا رہا ہے تو جھوٹ نہیں دیکھ رہی ہے ہماری. یہ کیسی غیرت مند مسلمان ہے؟ کہاں ان کی غیرت ڈوب گئی؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کی آواز ہوتی تھی تو یوں ہی چل پڑتے تھے. جو آدمی کسی آدمی کے سہارے سے جا سکتا تھا وہ بھی جاتا تھا, جو آدمی 2 آدمی کے سہارے سے چل سکتا تھا وہ بھی مسجد کا رخ کرتا تھا, جو آدمی نابینا ہوتے تھے وہ بھی مسجد کا رخ کر لیا کرتے تھے. لیکن آج صحت کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ, عقل کے ساتھ, ساری چیزوں کے ساتھ بھی ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے. اور پھر جو جاتے بھی ہیں ماشاءاللہ تو ان کے نماز میں بھی دیکھ لیا جائے تو دنیا ہی بسی بسی ہے. کبھی امام صاحب نے 3 رکعت نماز پڑھا دی تو چوتھے رکعت پہ بحث ہو رہی کہ 4 ہوا کہ 3 ہوا, 4 ہوا کہ 3 ہوا, پتہ نہیں لگ رہا پیچھے والے کو. امام کے بھروسے چل رہے ہیں کہ کہیں امام سے غلطی ہو گئی تو سب کی غلطی ہے, امام کے درست ہے تو سب درست. مطلب پیچھے والے کنفرم بھی نہیں رہتے کبھی بھی. کتنے کیوں؟ وہ وہاں بھی جا کر نیت تو مانے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اتنا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں معلوم. اس کے بعد بہت کم کسٹمر آیا ہے آج, فلاں جگہ بھی جانا ہے, مولانا صاحب کی رات کتنا لمبا کیے ہوئے ہیں. ہم سوچے تھے کہ 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا, یہ تو 10 منٹ والا ہو گیا. سنت بھی پڑھنا ہے, یہ صحیح بات بتا رہا ہوں. یہی سب سوچتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اماموں پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے نماز میں گڑبڑی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد, اگر کس نے رکما دیا؟ پہلے یہ پوچھیں, رکما بعد میں دیا گیا تھا, پہلے یہ پوچھیں کہ کون پڑھ رہا تھا میرے ساتھ ساتھ. سب خاموش ڈر کے مارے, کوئی کچھ نہیں بول رہے ہیں. کہا کہ امام کی گڑبڑی مقتدی کی گڑبڑی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر مقتدی ادھر ادھر سوچا بس امام غلطی کر دیا. جی تو آپ یہی کرتے ہیں, نیت باندھے اور جہاں تہاں سوچ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے امام کے پیچھے بھی ایسے آدمی کھڑے رہتے ہیں جن کو بھی مسئلہ مسائل نہیں معلوم, اور اس کے بعد دائیں بائیں سب. ارے بھائی ابھی جوانی باقی ہے اور بڑھاپا بھی باقی ہے. عبادت سیکھ کے کرنے سے جو ہے نا قبول ہوتا ہے, بے سیکھے تھوڑی قبول. ارے جو ڈرائیور اچھا نہیں ہے کون اس کے گاڑی میں بیٹھے گا بھائی؟ ہم کو معلوم ہے کہ فلانا ڈرائیور اچھا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھنا چاہے, کیوں؟ ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے. ابھی سکھائی ہے صحیح سے تو اس کو قبول نہیں کر رہا ہے نا کوئی. تو جب ہم عبادت کو سیکھے نہیں, نماز کا طریقہ سیکھے نہیں, تو امید کیسے لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے؟
सीखिएगा तो अल्लाह ताला भी कबूल करेंगे। भाई हर चीज में यही है कि जो हर आदमी बेहतर से बेहतर को पसंद करता है, अच्छे से अच्छे को पसंद करता है। तो भाई हमें कोशिश करने की जरूरत है कि हम अपने हर चीज को अच्छा करें। जिस तरीके से दुनिया के मकान को, दुनिया के दुकान को, अपने रिहाइश को, अपने बाल बच्चे को, अपने आप को हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, दीनी मामलात में भी अपनी नमाज को, अपने रोजे को, अपने ज़कात को, अपने हज को, अपने उम्रा को, लोगों से मिलने जुलने को, अपने घर के अखलाक को, अपने अखलाक को, अपने किरदार और कैरेक्टर को, अपने लिबासों को, शान को, इसको भी तो बेहतर करने की जरूरत है। जब हम इसको बेहतर करेंगे तो सुन्नत के मुताबिक होगा, जब सुन्नत के मुताबिक होगा तो फिर अल्लाह को भी पसंद आएगा, और यही चीज हमारे लिए आखिरत के दर्जे को बुलंद भी करेगा, बुलंद भी करेगा, ऊंचा भी करेगा। इसके लिए ही कोशिश की जाती है, इसके लिए बातें बताई जाती हैं। बातें तो बहुत से लोग आए बताएं, यूट्यूब का जमाना है, लोग सुनते भी बहुत रहते हैं, लेकिन अमल करे तब ना, अमल ही नहीं होता है। बिल्कुल शैतान इस तरीके से हावी हो चुका है हम पर कि बस थोड़ी सी अगर हम दीन की महफिल में बैठ गए तो उसमें भी घबराहट महसूस होती रहती है। वो टाइम कब खत्म हुई है, बहुत टाइम हो गया, खत्म हो जाएंगे, फलाना काम था, फंस गए, अब उठेंगे तो लोग क्या समझेंगे, कहाँ जाए। ये हाल है भाई कि लोग इस तरीके से इसमें ये है। देखिए आज के वक्त में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक वाकया मैंने पढ़ा था कि एक लड़का अखबार बेचता था, अखबार। तो सुबह सुबह अखबार वाले अखबार फेंक के चले जाते हैं घर पर। तो एक दिन उस बूढ़े ने जहां अखबार डालता था वो बच्चा, अपने दरवाजे को बंद कर दिया कि जिधर से वो अखबार डाले। अब वो लड़का आया, देखा डोर बंद है, तो उसने जो है दरवाजे पे आवाज